ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 17 جمادی الثانی ہے. 22 جمادی الثانی کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار رفیق سفر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے. اسی مہینے کی 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے بڑا درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے. ان کے والد کا نام عثمان ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ابو بکر ہے. ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے اور ان کی والدہ کی کنیت ام الخیر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا. انہوں نے اسلام لانے میں پہل کی. مردوں کے اندر سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب ہیں. ایک صدیق ہے، دوسرا عتیق ہے. صدیق کا معنی تصدیق کرنے والا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے ہر معاملے میں تصدیق کی.
جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج کر کے واپس آئے تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو بتایا کہ اسی طرح ایک رات کے اندر میں نے جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، عرشوں کے سیر کی۔ تو مشرکین مکہ نے انکار کیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو صدیق کا لقب دے دیا، اور دوسرا ان کا لقب عتیق تھا۔ عتیق کا معنی جہنم سے آزاد۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا کہ انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اتنا عظیم ہے، اتنا مبارک والا ہے کہ انبیاء کے بعد اس دھرتی پر جو سرداری کا تاج تھا وہ ابو بکر کے سر پہ سجا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صرف وفا نہیں کی، بلکہ وفاؤں کی وہ انتہا کی ہے کہ خود وفا کو بھی ان کی وفاؤں پر فخر تھا۔ آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفا کرنے والے بہت سے لوگ ملیں گے، صحابہ بھی بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے وفاؤں کی انتہا کی تھی، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس قدر وفا کی کہ آپ کو اس کائنات کے اندر ابو بکر صدیق جیسا وفادار نہیں ملے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے، چہرے کو ہی پڑھ لیتے کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ باقی سارے صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکیلا وہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے کہ اب حضور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو چنا ہی مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے تھا۔ اب اس کی دلیل ملا علی قاری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے والد مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو ان کے والد نے ان کی انگلی پکڑی، بت خانے کے اندر لے گئے تاکہ بتوں کی پوجا کرے، بتوں کی عبادت کرے، بتوں کو اپنا معبود مانے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت کے اندر ہی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں تھا۔ ان کے والد ان کی انگلی پکڑ کر لے گئے، جب بت خانے کے اندر پہنچے تو ان کے والد عبادت کے اندر لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بت سے بات کرنے لگے، بت کو کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا میرے کپڑے پرانے ہیں، نئے کپڑے دے دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو غصہ آیا، زمین سے پتھر اٹھایا اور بت کو کہا کہ اب تو اپنی حفاظت کرنا، میں تیرا کام تمام کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پتھر اٹھا کے بت کو مارا، بت دو ٹکڑے ہو گیا، وہ نیچے گرا۔ ان کے والد نے آواز سنی، پیچھے مڑ کے بچے کو دیکھا کہ بچے نے تو بت کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ان کے والد غصہ کرتے ہوئے آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑا اور غصہ کرتے ہوئے ان کی ماں کے پاس لے آئے اور کہا کہ اپنے بچے کے کام دیکھ، تیرے بچے نے کیا کر دیا ہے۔ غصے کی حالت میں ہے، آنکھیں لال ہیں، چہرہ سرخ ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد غصے کی حالت میں ہیں۔ ماں نے کہا میرے بچے نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ اتنا غصے کی حالت میں ہیں۔ کہا تیرے بچے نے بت کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو ماں نے لمبا سانس لیا۔ ابو بکر صدیق کے والد کو تعجب ہوا، کہا تجھے یہ عجیب بات نہیں لگی، تجھے یہ سخت بات نہیں لگی، تیرے بیٹے نے اتنا کچھ کر دیا ہے لیکن تجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا۔ تو ابو بکر صدیق کی ماں نے حضرت ابو بکر کو اپنے پاس بلایا اور اپنی گود کے اندر بٹھایا
اور ان کے والد غصے کی حالت میں کھڑے ہیں۔ کہا اس نے ہمارے معبود کو توڑا ہے، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کو ہم خدا مانتے ہیں، اس نے اس کو توڑا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہا کہ اب میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو تم پہلے نہیں سنتے تھے۔ کہا وہ کیا بات ہے بتاؤ۔ تو ابو بکر صدیق کی ماں نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے کانوں میں کچھ آوازیں آتی ہیں، لیکن تم تو کہتے تھے کہ ہر عورت کو ایسے خیالات آتے رہتے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو۔ اس وقت تم نے میری بات نہیں سنی تھی، کاش اگر تو اس وقت میری بات سن لیتا تو آج تو یہ مجھ سے سوال نہ کرتا۔ تو ابو بکر صدیق کے والد نے کہا ابھی مجھے بتاؤ وہ کیا بات تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے والدہ نے بتایا، کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس سے بڑا کام لے گا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت میرے کانوں میں فرشتے کی آوازیں آتی تھی، وہ فرشتہ بار بار ایک ہی آواز لگاتا تھا، لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ کیا کہتا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور وہ فرشتہ فرمایا بار بار میرے کانوں میں یہی ایک آواز لگاتا تھا کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق۔ او اللہ کی بندی حقیقت والی بات سن، ابشری بالولد العتیق، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ تو وہ شخص ہے جس کی ولادت ہوئی ہے۔ رب نے اس کو جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے اور فرمایا اس کے چرچے صرف زمین پر نہیں ہوں گے، اس کا تذکرہ صرف زمین پر نہیں ہوگا، اس کا تعارف صرف زمین پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے چرچے اور اس کے تذکرے آسمانوں پہ ہوں گے، اور آسمان کے فرشتے اس کو صدیق کے نام سے جانیں گے۔ اور فرمایا والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ اس کا ساتھی ہوگا، اس کا دوست ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا علیہ السلام کی پرورش بنو سعد کے قبیلہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر ہو رہی تھی، تو گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے چنا ہی مصطفیٰ کے لیے تھا۔ اس امت کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، سب کا مقام اپنا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو رب نے چنا ہی مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے تھا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لے کر آئے، اس وقت کلمہ پڑھا جب کلمہ پڑھنا مشکل تھا، جو بھی ایمان لے کر آتا اس پر تکلیفیں آتی، مشکلات برداشت کرنے پڑتے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جو مال دیکھ کر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ اس وقت مار کھانے کے دن تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج اگر وفاؤں کے انتہا کا درجہ ملا ہے تو اس لیے کہ اس وقت یہ ایمان لائے جب مال کھانے کے دن نہیں تھے، بلکہ یہ مار کھاتے ہوئے بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں اور بتوں کی اس میں نفی ہو رہی تھی، کافروں کے بتوں پہ چھرے چل رہے تھے، ان سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ اتنا مارا ان کے سر کے بال کمزور ہو گئے۔ اب ان کی ماں سر کے اندر کنگھا ڈالتی تو ان کے سر کے بال اکھڑنے لگ جاتے، اتنا ان پر تکلیفیں آئی، اتنا مشکلات برداشت کیے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب حضور علیہ السلام فاران کی چوٹی پہ کھڑے تھے، وہاں پر سب کو بلایا، جب سب جمع ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ تو وہاں پر سارے کافر جمع تھے، انہوں نے کہا اے محمد ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم اس کی تصدیق کرو گے، تم مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بتاؤ، آپ نے کبھی پہلے جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے نبوت عطا کی ہے،
میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان سب نے پتھر اٹھائے مارنا شروع کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم زخمی ہو گیا، زخمی ہو کر اپنے گھر کے اندر آئے، پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، اپنوں سے مایوس ہو کر بیٹھے ہیں کہ اپنوں نے ہی جھٹلا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ اسی طرح میرے یار نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آئے، دستک دی تو حضور نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ سامنے یار آیا ہوا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، ہاں میں نبی بن گیا ہوں، رب نے مجھے نبوت عطا کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا نہیں کہ آقا کب نبی بنے ہیں، کب وحی آئی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ آج ہاتھ آگے بڑھائیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، آج کے بعد آپ نبی بن گئے ہیں اور ابو بکر صدیق پہلا امتی بن گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی ہے، اتنا وفا کی ہے کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روزے میں آرام کر رہے ہیں، اور اسلام کی خاطر حضرت صدیق اکبر نے بہت سی مشکلات برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیونکہ یہ اس وقت ایمان لے کر آئے تھے جب اسلام لانا مشکل تھا، کلمہ پڑھنا مشکل تھا، یہ اس وقت ایمان لے کر آئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو تلاوت کر رہے تھے، جو آیاتیں پڑھ رہے تھے ان آیاتوں کے اندر بتوں کی نفی تھی، شرک کی نفی تھی، تو اس وقت عقبہ بن ابی معیط یہ مکہ کے اندر بڑا مالدار آدمی تھا اور کافروں کا بھی بڑا تھا، تو یہ اس کا رعب اتنا تھا کہ لوگ اس کے سامنے نہیں آتے تھے، اس کے سامنے بات کرنے سے ڈرتے تھے، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن یہ بتوں کا پجاری تھا، بتوں کو سجدہ کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط آیا، اس کے پیچھے کافروں کا بھی لشکر ہے، بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں، تو عقبہ بن ابی معیط نے اپنے جسم سے چادر اتاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر ڈال دی اور اس کو باندھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھینچنے لگا، تو مکہ کے اندر شور شرابہ ہوا، سارے لوگ آ گئے، حضرت صدیق اکبر گھر کے اندر ہیں، جب یہ شور سنا تو باہر آئے، دیکھا کہ عجیب منظر ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہے، اس کے پیچھے کافروں کا بھی لشکر ہے، جب آگے آئے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر اس نے چادر ڈالی ہوئی ہے اور کھینچ رہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ برداشت نہ ہوا، سب لوگ پیچھے کھڑے ہیں، کسی کے اندر اتنا جرأت نہیں تھی کہ عقبہ کا ہاتھ پکڑتا، اس کو روکتا، سب اس سے ڈرتے تھے، سب کے دلوں میں اس کا خوف تھا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا کہ میرے یار کے گلے کے اندر اس نے چادر ڈالی ہوئی ہے اور کھینچ رہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ برداشت نہ ہوا اور شیروں کی طرح آگے بڑھے، عقبہ بن ابی معیط کے ہاتھوں میں پنجہ ڈالا اور چادر کو کھینچا، اور چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے سے باہر نکل آئی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عقبہ بن ابی معیط کے سامنے کھڑے ہیں، جو ان سے لوگ بات کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن یہ سامنے کھڑے ہیں، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے لگے، کہا کہ او ظالم، تو رب کے عذاب سے نہیں ڈرتا؟ اس نے تیرا کیا نقصان کیا ہے؟ تو اپنی طاقت کے زور پر اس پر ظلم کرتا ہے، اس نے تیری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، اس نے تجھے کوئی نقصان نہیں دیا، اس نے تیرے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، تو اس پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کا جرم یہی ہے کہ یہ رب کی طرف بلاتا ہے، یہ یہی کہتا ہے کہ باقی سارے معبود جھوٹے ہیں، صرف رب سچا ہے، تو اس لیے ان پر ظلم کرتا ہے؟ تو عقبہ بن ابی معیط حیران ہو گیا کہ آج تک میرے سامنے کسی نے کوئی بات نہیں کی، سب ڈرتے تھے،
یہ کہاں سے آ گیا، یہ نوجوان کہاں کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بنو تمیم قبیلے کا آدمی ہے، ابو بکر اس کا نام ہے، یہ اس کا یار ہے۔ تو سب لوگ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اتنا مارا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کو گھر لایا گیا۔ جب ماں نے دیکھا حیران ہو گئی اور رونے لگی کہ میرے بیٹے کا یہ حال کس نے کر دیا ہے، بیٹا بے ہوش ہے۔ ماں اوپر کھڑی ہے، کافی وقت گزر چکا لیکن ہوش نہیں آیا، رات کا وقت ہے۔ ماں نے دودھ گرم کیا تاکہ میرے بیٹے کو ہوش آئے گا، میں اس کو دودھ پلاؤں گی۔ اب ماں دودھ کا پیالہ لے کر اوپر کھڑی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اب ماں پہلے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ماں پریشان ہو گئی کہ بیٹا تو اپنی حالت تو دیکھ، اتنا اس کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے، اس کی وجہ سے اتنا تکلیف آئی ہے، تو اپنی حالت تو دیکھ، ابھی تو دودھ پی لے، بعد میں اس کا پتہ کر لیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا پہلے تم میرے محبوب کا بتاؤ کہ میرے محبوب کس حال میں ہیں۔ ابو بکر کی وفاؤں پہ قربان جائیں کہ سیدنا صدیق اکبر خود اتنا تکلیف ہے جسم میں، لیکن جب آنکھ کھلی زبان پہ وہی اپنے محبوب کا خیال ہے کہ میرے محبوب کس حال میں ہوگا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ نے جب بار بار اصرار کیا کہ بیٹا پہلے دودھ پی لے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی، کہا کہ اماں تیرے بیٹے پر اس وقت تک دودھ حرام ہے جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہیں کروں گا۔ تو ماں ان کو لے کر گئی، حضور علیہ السلام کے پاس لے کر گئی۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق کا استقبال کیا اور گلے لگایا، پھر بٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حالت کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ابو بکر تجھے میری وجہ سے اتنا تکلیف آئی ہے، میری وجہ سے ان ظالموں نے تجھے اتنا مارا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ابو بکر کو اپنا غم بھول گیا ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، میرے سارے درد اور دکھ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اب دودھ پی لے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ امی اب میں نے اپنے محبوب کا دیدار کیا ہے، اب کسی اور چیز کو پینے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو ماں نے جب یہ دیکھا تو ان کی ماں کہتی ہے کہ اس وقت میرے ذہن کے اندر وہی بات آ رہی تھی جو ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تھے، فرشتوں نے میرے کانوں میں آواز دی تھی کہ والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ اس کا ساتھی ہوگا، اس کا دوست ہوگا۔ تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ میں حیران تھی کہ جس کی وجہ سے اتنا تکلیفیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے اتنا مار پڑی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اس کی اتنا محبت ہے۔ تو ان کی والدہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ امی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اپنے اس نبی سے کہو مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں، مجھے بھی اپنے دین کے اندر داخل کر دیں۔ یہ وہی وقت تھا کہ اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کی وفاؤں کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح وفا کی ہے کہ لوگوں نے ان کی وفاؤں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ ان کے والد پہلے مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی ان کی وفاؤں کو دیکھا، ان کی جرت کو دیکھا اور ان کے پیار کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا پیار ہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ایک موقع پر جب شروع میں صحابہ ایمان لاتے تو غریب صحابہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی غلام ہوتے تھے، تو جو ان کے آقا تھے وہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا، تو غریب تھے، غلام تھے، اسی طرح حارث تھے، وہ بھی ایمان لے کر آئے لیکن غریب ہیں، زنیرہ عورت ہے، وہ بھی غریب ہے۔ ان کے جو آقا تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے، اس لیے کہ تم ایمان کیوں لے کر آئے ہو، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا کلمہ تم نے کیوں پڑھا ہے، وہ ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام
ان کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو آزاد کروایا جائے، کیونکہ ان پر بہت ظلم ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر آئے، اپنا پیسہ اٹھایا اور دل ہی دل کے اندر کہا کہ ابو بکر، تیرے اس پیسے کا کیا فائدہ، تو اپنے اس پیسے کا کیا کرے گا کہ جس پیسے سے تو اپنے نبی کو سکون ہی نہ دے سکے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیسہ اٹھایا اور ان کفار کے دروازوں پہ چلے گئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، ان پر تکلیفیں آتی تھی، انہوں نے اتنا تکلیفیں برداشت کی تھی، تو ان کے دروازوں پر گئے اور پوچھا کہ بتاؤ ان کی قیمت کیا لوگے۔ انہوں نے منہ مانگی، قیمت مانگی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹاتے گئے، سب کو خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا بہت خوش ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ جس نے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ تعاون کیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کے والد کو کسی نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے کچھ غلام خریدے ہیں پھر ان کو رہا کر دیا ہے، تو ان کے والد نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون لوگ تھے، کہا کہ غریب لوگ تھے۔ تو ان کے والد نے کہا، اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا، تو نے اپنا پیسہ ضائع کر دیا ہے، غریبوں کو خرید کر رہا کر دیا، اگر تو کسی امیر آدمی کو، کسی طاقتور آدمی کو خریدتا تاکہ وہ تیرا ساتھ دیتا، کاروبار میں تیرا ساتھ دیتا، تو نے تو ان غریبوں کو خریدا ہے۔ تو ان کے والد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک دو باتیں کی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ برداشت نہ ہوا، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا، تو ان کا والد ڈر کے چلا گیا کہ میرے بیٹے کو اس محمد کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اس نے باپ کا احترام نہیں کیا۔ تو اس کے والد نے کسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھجوایا اور کہا کہ آپ اپنے ساتھی کو تو دیکھیں، یہ تو باپ کا احترام نہیں کرتا، باپ کے چہرے پہ اس نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر، تو یہ کیا کر کے آیا ہے، تیری شکایت میرے پاس آئی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کوئی اور صفائی نہیں دی، کہا یا رسول اللہ، میرے والد نے آپ کے خلاف بات کی ہے، یہ تو شکر کرے کہ اس وقت اس کے باپ کے اس وقت میرے ہاتھ خالی تھے، اس لیے میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس وقت میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی تو میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ جب اس کے والد کو یہ بات پتہ چلی، اس کا والد حیران ہو گیا کہ میرے بیٹے کو اس محمد کے ساتھ اتنا پیار ہے، اتنا محبت ہے کہ اس نے باپ کے تعلق کو درمیان کے اندر نہیں آنے دیا۔ تو ان کا والد بھی آ گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ اے ابو بکر، اپنے نبی سے کہو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہوئے تھے۔ اور ایک موقع تھا جنگ بدر کے اندر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ہے، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ کے اندر شریک تھے، یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی، ان کا بیٹا ایمان لے کر آیا، کسی ایک موقع پر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر کے اندر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹا، تو اس وقت رسول اللہ کا دشمن تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں محمد کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا پیار تھا، اتنا محبت تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اس کائنات کے اندر کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ باقی بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ مقام ملا، وہ مقام یہ تھا کہ ان کی 4 نسلیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنی ہیں،
کہ ان کا والد صحابی ہے، ان کی والدہ بھی صحابی، ابو بکر صدیق خود بھی صحابی ہے، ان کی اولاد بھی صحابی، اور ان کی اولاد کی اولاد بھی پیغمبر کی صحابی بنی ہے۔ تو صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ اور آج جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ غریب صحابی تھے، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، جب یہ ایمان لے کر آئے تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ مکہ کا بڑا بزنس مین آدمی تھا ابو بکر صدیق، ان کی 6 مارکیٹیں تھیں ریشم کا کپڑے کی، 6 دکانیں نہیں، 6 مارکیٹیں تھیں جس سے کپڑا سپلائی آگے ہوتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے نہ مال دیکھا تھا، نہ دولت دیکھی تھی، نہ بچے دیکھے تھے، ابو بکر صدیق نے دیکھا تو صرف پیغمبر سے وفاداری دیکھی تھی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ باقی صحابہ کا تعلق تھا، باقی صحابہ کے ساتھ بھی پیار تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہجرت کے اندر جب ہجرت کی تو ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھا، کسی اور صحابہ کو نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق کا بڑا مقام ہے کہ انہوں نے درہ مارا، زمین پہ زلزلہ رک گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے سفر کے لیے ہجرت میں ساتھ نہیں رکھا۔ حضرت عثمان غنی کا بھی بڑا مقام ہے کہ رب کے فرشتے ان کے حیا کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے سفر میں ساتھ نہیں رکھا۔ حضرت علی کا بھی بڑا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کی امانتوں کا نگران ضرور رکھا، لیکن سفر میں ساتھ نہیں رکھا۔ اکیلا ابو بکر صدیق کو ساتھ رکھا، اس کی بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ابو بکر صدیق کا انتخاب خود رب نے کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت والی رات حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور لوگوں کی امانتیں دی، کہا علی یہ لوگوں کی امانتیں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، لوگوں کے سپرد کر کے میرے پیچھے مدینہ طیبہ چلے آنا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا تو ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں، لوگوں کی امانتوں کا نگران تو مجھے بنا رہے ہیں، لیکن آپ تو رب کی امانت ہیں، آپ کس کے حوالے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بہر دشمن ہے، دشمن پھیلے ہوئے ہیں، آپ کے قتل کرنے کے دعوے ہو رہے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ رب کی امانت ہیں، آپ کی نگرانی کون کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ علی آپ سکون سے سو جائیں، میں رب کی امانت ہوں، رب کے حکم سے میری نگرانی ابو بکر صدیق کرے گا۔ اگر ابو بکر صدیق کی وفا پہ علی المرتضیٰ کو شک ہوتا، ان کے پیار دینے پہ شک ہوتا تو علی المرتضیٰ وہاں پر کہہ دیتے یا رسول اللہ ابو بکر قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ بہر دشمن ہے، دشمن پھیلے ہوئے ہیں، وہ آپ پہ حملہ کر دیں گے، ابو بکر اعتماد والا نہیں ہے۔ لیکن علی المرتضیٰ نے نہیں روکا کیونکہ علی کو صدیق پہ اعتماد تھا، ان کی وفاداری پہ اعتبار تھا، تو اس لیے علی المرتضیٰ نے نہیں روکا۔ آج حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی زبانوں پر جو کہتے ابو بکر صدیق وفادار نہیں تھا، ابو بکر صدیق نے وفاداری نہیں کی، ان کو پیار نہیں تھا۔ اگر ابو بکر صدیق کو پیار نہ ہوتا تو علی روک دیتے، کیونکہ علی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ نہ جائیں۔ علی نے نہیں روکا کیونکہ علی کو بھی اعتماد تھا، خود پیغمبر کو بھی ابو بکر پہ اعتماد تھا، رب کو بھی اعتماد تھا، تو اس لیے رب نے خود ابو بکر کا انتخاب کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اس وقت کے اندر، اس گھڑی کے اندر پیغمبر کے جو سب سے زیادہ حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق تو وہ ہے کہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن پیغمبر علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئے۔ آج عجیب منظر ہے کہ ساری کائنات حضور کے دروازے پر، لیکن آج ایک رات ایسی آئی کہ خود آقا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ چلے گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولا
دیکھا حیران ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بلاتے میں آپ کے پاس آ جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر تجھے پتہ ہے میں اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں آگے اٹھاتا، لیکن آج رب کا حکم یہی تھا کہ آج صدیق کو بلانا نہیں بلکہ در صدیق پہ جانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ پیچھے ابو جہل آیا، وہ ایک فوجی لے کر آیا جو پاؤں کے قدموں کے نشانات کو پہچانتا تھا۔ وہ پاؤں کے قدموں کو دیکھتا دیکھتا ایک ایسی جگہ آئی، وہاں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حیران ہو گیا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، پہلے تو دو آدمیوں کے پاؤں کے نشانات تھے، اب اس جگہ پر ایک آدمی کے پاؤں کے نشانات ہیں، دوسرے آدمی کے نظر نہیں آتے۔ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ کہیں دوسرا اس طرف مڑ نہ گیا ہو، لیکن دوسرے آدمی کے پاؤں نظر نہیں آ رہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ بتا جو دوسرے آدمی جو ایک پاؤں آگے جا رہے ہیں وہ کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے ہیں یا جو محمد کے ہیں؟ تو اس فوجی نے کہا کہ جو دوسرے پاؤں آگے جا رہے ہیں یہ ابو بکر صدیق کے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اب میں اس کا تجھے جواب دیتا ہوں۔ کہا ابو بکر صدیق نے دیکھا ہوگا کہ میرا محبوب تھک گیا ہے، اب اس کے پاؤں میں درد ہونے لگا ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو کندھے پہ اٹھا لیا ہوگا۔ تو دیکھے ابو بکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح وفا کی ہے کہ دشمن خود گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر وفادار ہے کہ ایک موقع تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا، ایک طرف ہوتے کیوں نہیں چلتے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں ایک طرف ہو کے چلوں گا، اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھ غلام کی بھی بات سن لیں۔ جب میں دائیں طرف چلتا ہوں تو میرا ذہن اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب دائیں طرف آپ پر حملہ نہیں ہو سکتا، دشمن حملہ نہیں کر سکتا، پھر مجھے بائیں طرف خطرہ ہونے لگتا ہے، میں بائیں طرف آتا ہوں۔ جب بائیں طرف آتا ہوں میرا ذہن اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب اس طرف سے بھی دشمن حملہ نہیں کر سکتا، پھر آگے آتا ہوں پھر پیچھے آتا ہوں، اس قدر میں چاروں طرف چکر لگاتا ہوں تاکہ کہیں سے دشمن آپ پہ حملہ نہ کر سکے۔ تو اس لیے کہا کہ پیغمبر کے سارے صحابہ وفادار ہیں، لیکن اگر اکیلا ابو بکر صدیق ہو تو پیغمبر کی وفاداری کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات جب وہ غار کے اندر تھے انہوں نے ایک دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے آج اپنے نبی کا محافظ بنایا ہے، اس کائنات کے اندر تو نے مجھے چنا ہے، اپنے نبی کا پہرے دار بنایا ہے، لیکن میں اس پر تیرا بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں التجا ایک اور بھی کرتا ہوں، یا اللہ جس طرح آج تو نے مجھے اپنے نبی کا پہرے دار بنایا ہے، اپنے نبی کا محافظ بنایا ہے، یہی پہرا میرا کبھی ختم نہ کرنا، قیامت تک یہ میرا پہرا تیرے محبوب پہ جاری رہے۔ تو ابو بکر صدیق کی رب نے وہ دعا سن لی، اس دعا کو قبول کیا۔ آج بھی روزے پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا ہے حضرت ابو بکر صدیق، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے دار بنے ہوئے ہیں اور قیامت تک یہ پہرا جاری رہے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر وفا کی ہے۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔